سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 68 اور 69 اور 70۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ واشرقت الارض، اور زمین چمک اٹھے گی، بنور ربیہا، اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا سارے نبیوں، والشہداء، اور شہداء کو، وقضی بینہم، اور اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، بالحق، کی حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے، ووفیت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک ذات کو، ما عملت، جو کچھ اس نے کیا، وہو عالم، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، ان کو جو وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں نور سے اللہ کا جسم ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ کا جسم ہوگا جس میں سے روشنی پھوٹے گی اور معاشر کی زمین چمک اٹھے گی، لیکن یہ غلط ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا جواب یہ لکھا ہے، فرمایا یہاں نور سے مراد معنوی نور مراد ہے، حقیقی نور نہیں ہے۔ اور وہ معنوی نور کیا ہے؟ عدل، یعنی اللہ قیامت کے دن اس طرح عدل فرمائے گا کہ اللہ کے عدل سے معاشر کی زمین چمک اٹھے گی۔ جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا اپنی بولی میں کہ فلاں نے تو عدل سے ساری دنیا کو چمکا دیا، اور عدل کی روشنی ہر سمت پھیل گئی۔ تو امام راضی فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد اللہ کا عدل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا عدل فرمائیں گے کہ زمین معاشر عدل خداوندی سے چمک اٹھے گی۔ یا پھر اس کا دوسرا معنی ہے کہ نور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نور ہوتا ہے عقلی، اور ایک نور ہوتا ہے حسی۔ عقلی نور وہ ہوتا ہے جس کو عقل اور بصیرت جس کا ادراک کرتی ہے، عقل جس کا ادراک کرتی ہے یا بصیرت جس کا ادراک کرتی ہے۔ اور نور حسی وہ ہوتا ہے جو اجسام سے روشن ہوتا ہے اور آنکھ اس کا ادراک کرتی ہے، جس طرح چاند اور سورج۔ چاند اور سورج کا ہم احاطہ نہیں کر رہے، چاند اور سورج کو ہم پوری طرح گھیر نہیں رہے، چاند اور سورج ہمیں چھوٹی سی ٹکیاں نظر آتی ہیں، جتنی ٹکیاں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں گنا بڑی ہیں۔ اب ہمارا ادراک کیا ہو رہا ہے؟ یہ نور حسی ہے، ہماری آنکھ صرف سورج اور چاند سے نکلنے والے نور کو دیکھ رہی ہے، اس کو نور حسی کہتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے ضیاء، ذو، عربی زبان کے یہ دونوں لفظ ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً۔ ضیاء اور ذو یہ اس نور کو کہتے ہیں جو اصلی ہو، اور جو مطلق جس کو نور کہتے ہیں
اس کے لیے اصلی ہونا شرط نہیں ہے، چاہے وہ اصلی ہو چاہے کسی سے لیا گیا ہو۔ جس طرح سورج کی روشنی اپنی اصلی ہے اور چاند سورج سے روشنی لے کر چمکتا ہے، تو چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے، تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ذاتی ہو بلکہ وہ مستفاد بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ یہاں نور سے مراد حسی نور ہے، اور حسی نور کیا ہے کہ جو اجسام بصیرت نہیں، آنکھ جس کا ادراک کرے، آنکھ جس کا ادراک کرے، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ جل سبحانہ و تعالی کا نور حسی اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلے گا، جو اللہ نے نور خلق کیا وہ نور اتنا پھیلے گا کہ زمین محشر اس نور سے چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی۔ اللہ کا خلق کیا ہوا نور، اللہ کا پیدا کیا ہوا نور، یہ مراد ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ کہا اشرقت الارض بنور ربیہا، کہ اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی، حالانکہ وہ اللہ کا نور نہیں ہوگا، اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہوگا۔ تو یہ جو اضافت ہے نا، اللہ نے جو نسبت اپنی طرف کی، یہ تعظیم کے لیے کی ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، تو وہ اللہ کا گھر تو نہیں ہے نا، وہ کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، لیکن ہم تعظیماً اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا آپ نے پارہ نمبر 12 میں تذکرہ پڑھا، تو قرآن نے اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اللہ کی اونٹنی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ پہاڑ سے نکلی تھی، معجزہ نبی تھی، اس لیے تعظیماً اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ تو یہاں بھی نور کی نسبت اللہ کی طرف تعظیماً ہے کہ اللہ کے پیدا کیے نور سے زمین محشر جگمگا اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کہ روز ازل سے لے کر قیامت تک جس کے اندر دنیا کے حالات لکھے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ رکھ دی جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی۔ یا اس سے مراد کیا ہے؟ صحائف اعمال، لوگوں کے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الکتاب وَجِیءَ بِالنَّبِیِّین، پھر اللہ حکم فرمائے گا سارے نبیوں کو لایا جائے۔ اب جب نبی آئیں گے تو پہلا سوال ہوگا انبیاء سے، میں نے تمہیں اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ دنیا والوں نے کیا جواب دیا؟ یہ پہلا سوال نبیوں سے ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنا پیغام دے کر دنیا والوں کی طرف بھیجا تھا، تم بتاؤ دنیا والوں نے کیا جواب دیا؟ اب انبیاء کیا کہیں گے؟ ہم نے تبلیغ کی، ہم نے پیغام حق پہنچایا، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، ہماری تکذیب کی، ہمیں جھوٹا کہا، ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، امتیں نہیں، ہمیں تو تبلیغ کی ہی نہیں گئی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہمارے پاس تو کوئی راہبر آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی مبلغ آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی خطیب آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو پیغام حق رساں کوئی آیا ہی نہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَشُہَدَاء، پھر لائے جائیں گے گواہ۔ اب شہادہ سے مراد کیا؟ حضور کی امت۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ اپنے گواہ لاؤ کہ تم نے تبلیغ پوری کی۔ اب اپنی امت کے پاس جائیں گے تو ان کی امت کہے گی آپ نے تو نہیں کی،
کیونکہ اگر وہ کہیں کی تو پھر تو ان کو خود کو ڈنڈے پڑیں گے کہ اگر کی ہے تم مانتے ہو تو پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اب نبی لوٹ آئیں گے، نبیوں کے پاس گواہ کوئی نہیں ہوگا، اب لوٹ آئیں گے کہ اب ہمارے پاس تو گواہ کوئی نہیں ہے۔ پھر سرکار کی امت آئے گی اور سرکار کی امت آ کر گواہی دے گی ہاں نبیوں نے پیغام پہنچایا۔ اب وہ دوسری قومیں حضور کی امت پر جرا کریں گی، یہ تو تھے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہے گی یہ تو تھے نہیں، اب تو ہم سے بہت ہزاروں سال بعد آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہے گی یہ تو ہم سے 4000 سال سے بھی بعد آئے۔ یہ گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گواہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو، واقعہ واردات اس نے دیکھا ہو، تو یہ گواہ کیسے بن گئے؟ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم گواہ کیسے بن گئے بھائی؟ تو امت جواب دے گی ہم نے اپنے آقا کی زبان سے سنا، ہم نے اپنے قرآن میں پڑھا کہ نبیوں نے پیغام حق پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہوگا، اے محبوب آپ نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ پہلے موسیٰ نے، عیسیٰ نے، اسماعیل نے، یاسا نے، یوشع نے، ارمیہ نے، الیاس نے، خضر نے، سب نے تبلیغ کی، صحیح۔ سرکار فرمائیں گے ہاں میں اپنی امت پر گواہ ہوں کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ سچی ہے۔ تو اللہ انبیاء کا معاملہ نمٹا دے گا۔ والنبیین والشہداء، شہداء سے مراد حضور کی امت ہے، یا شہداء سے مراد وہ مسلمان شہید ہیں جو کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اللہ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا۔ اب حق کے ساتھ فیصلہ کس میں فرمائے گا؟ دنیا میں وہ تمام مقدمے جن میں ناحق فیصلے ہوئے، اللہ قیامت کے دن ان مقدموں کو حق کے ساتھ فیصلہ سنائے گا۔ قتل کسی نے کیا، پکڑا کوئی گیا، چوری کسی نے کی، پکڑا کوئی گیا، سزا کسی اور کو ہو گئی، جرم کسی نے کیا، سزا کسی اور کو ہو گئی۔ ججز ڈنڈی مار گئے، ججز بک گئے، ججز نے خلاف عدل فیصلہ کیا، ججز جو ہے وہ جذبات کی روح میں بہہ گئے اور ناحق فیصلے سناتے رہے، منصف بکتے رہے، عدالتیں بکتی رہیں۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ وہ سارے مقدمے کھولے گا اور کھول کر اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلے سنائے گا، وہ چاہے حقوق اللہ کے فیصلے ہوں یا حقوق العباد کے ہوں، وہ معاملے حق اللہ کے ہوں یا حقوق العباد کے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں طرح کے فیصلوں کے اللہ تعالیٰ مقدمے سنائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے پھر ان میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ ہر جرم کا پورا بدلہ دے۔ نیکیوں کا اللہ پورا بدلہ دے گا، جرم کا معاملہ اللہ کی مرضی پر ہوگا، چاہے معاف کر دے، چاہے معمولی سزا دے دے، چاہے درگزر فرما لے اور چاہے گرفت فرما لے، یہ اس کے فضل کے ساتھ ہوگا۔ گناہوں پر پوری سزا نہیں، البتہ کافروں کے لیے پوری سزا ہوگی۔ کلمہ گو مسلمان کے جرموں کے مطابق اسے سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے کام چلے گا شفاعت کا، شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اب شفاعت میں کیا ہوگا؟ 70 ہزار وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن اللہ ایک سوال بھی نہیں کرے گا، بغیر سوال کے بخش دے گا۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان 70,000 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔
ابو بکر صدیق 70,000 کو لے کر جائیں گے، عمر 70,000 کو لے کر جائیں گے، عثمان غنی 70، علی المرتضیٰ 70 کو لے کر جائیں گے، اویس کرنی 70,000 کو لے کر جائیں گے، اس طرح حضور سیدی غوث اعظم 70,000 کو، یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو 70,000 وہ لے کر جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد سزا بھگتنے کے لیے کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، گناہگاروں کو، کلمہ کو، گناہگار جہنم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کا معاملہ نیچے لے آئے گا۔ امام مسجد جہنم میں جا کر جھانکو، کوئی تمہارا نمازی تو نہیں، کوئی تمہارا مقتدی تو نہیں، کوئی تمہارا جاننے والا تو نہیں، کوئی تمہاری خدمت کرنے والا تو نہیں، کوئی تمہارے ساتھ پیار کرنے والا تو نہیں، اگر تمہیں کوئی نظر آتا ہے سبھی نکال لو۔ ابھی گئے ہیں اور اگلے لمحے اللہ نے پیچھے سے امام کو بھیج دیا، اب آ جائیں گے مؤذنین، اذانیں دینے والے، جاؤ محبت کرنے والوں کو نکال کر لے آؤ۔ پھر غربا آ جائیں گے، غربا کو کیا کہا جائے گا؟ کوئی تمہاری مدد کرنے والا، تمہیں پوچھنے والا، دوائی لے کر دینے والا، روٹی دینے والا، تمہارے گھر کا خستہ گھر کو سیدھا کرنے والا، تمہارے ٹپکتی چھتوں کو سدھارنے والا کوئی ہے جہنم میں تجھے نظر آ رہا ہے تو لے آ واپس، وہ لے آئے گا۔ پھر عفاظ کی باری آ جائے گی، پھر حجاج کی باری آ جائے گی، اس طرح نچلے سے نچلی سطح تک شفاعت کا معاملہ جاتا جائے گا۔ معمولی معمولی سزا بھگت کر جہنم سے نکلتے جائیں گے۔ تو سزا کا معاملہ اللہ کے فضل پر ہوگا، جہاں تک کہ جزا کا معاملہ وہ اللہ کا اعلان ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 5 نمازیں باجماعت پڑھی، وعدہ ہے 50 کا، اور کہا جائے تو نے تو 5 پڑھی ہیں 5 کا ثواب، نہیں، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ 5 جماعت سے پڑھی ہیں تو تجھے پورا، 1 جماعت سے پڑھی گئی کا نماز کا کتنا ثواب؟ 27 نمازوں کا ثواب۔ اب 27 کا ثواب پورا ملے گا، 1 نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب جو جماعت سے پڑھی۔ جو بنا جماعت کے پڑھی 1 کا ثواب 1، ٹھیک ہے؟ اور اگر 5 پڑھی ہیں بغیر جماعت کے تو ثواب کتنا؟ 50 کا، 5 کا نہیں 50 کا، اگر بنا جماعت کے پڑھی، اور جماعت کے ساتھ پڑھی تو 1 کا ثواب 27 کے برابر۔ آپ 5 کو 27 سے ضرب دے دو تو جتنی بنے گی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ۔ اب یہاں ذہن میں ایک خدشہ کھٹکتا ہے کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہ بھی اللہ اعلان فرما رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے ناحق فیصلوں کو اللہ حق سے بدلے گا۔ اب ناحق فیصلوں کو اللہ حق سے بدلے گا، یہاں کے منصف فیصلہ سنانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے 126 صفحات پر لکھا ہے، ہم نے گواہیاں لکھی ہیں، ہم نے جو نا آئین لکھا ہے، ہم نے قانون لکھا ہے، تو یہ فیصلے پھر کدھر جائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ بدلہ بھی اس لیے پورا دے گا کہ اس کا علم بے انتہا ہے، اور حق سے فیصلوں کو بدلے گا بھی کیوں؟ کہ یہ تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلے سنا رہے ہیں اور وہ باطن سے بھی باخبر ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ، اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا